Allah Rahman Rahim. Mr. President, I request your permission to begin the proceedings of the National Investiture Ceremony. Thank you. I request Qari Ehsanullah Kakar for recitation from the Holy Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. شروع اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. کہو کہ اے اللہ، اے اقتدار کے مالک، تو جس کو چاہتا ہے اقتدار بخشتا ہے اور جس سے چاہتا ہے اقتدار چھین لیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے عزت بخشتا ہے اور جس کو چاہتا ہے رسوا کر دیتا ہے. تمام تر بلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے. یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے. تو ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور تو ہی بے جان چیز میں سے جاندار کو برآمد کر لیتا ہے اور جاندار میں سے بے جان کو، اور جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے. صدق اللہ العظیم. Ladies and gentlemen, we shall begin with Nishan-e-Pakistan, which is the highest civil award of the country. جناب شہید ذوالفقار علی بھٹو. جناب شہید ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کی تاریخ کی ایک قد آور شخصیت ہیں. آپ نے ملک کے سیاسی منظرنامے پر انمٹ نقوش چھوڑے. آپ ایک کرشماتی شخصیت کے حامل رہنما تھے جن کے ویژن نے پاکستان کی سیاست کو نئی شکل دی. آپ کی زندگی قابل ذکر کامیابیوں سے عبارت ہے. آپ کا سیاسی سفر 1950 کی دہائی کے اوائل میں شروع ہوا. وزیر خارجہ کے طور پر آپ کا دور پاکستان کی جارحانہ خارجہ پالیسی کی تشکیل کا باعث بنا. تاہم بحیثیت صدر پاکستان اور بعد ازاں وزیر اعظم پاکستان کے طور پر ایک ترقی پسند اور خود مختار پاکستان کے لیے بھٹو صاحب کا ویژن اپنے دور حکومت میں نمایاں ہوا. آپ کی قیادت میں 1973 کے آئین کا نفاذ پاکستان کی آئینی تاریخ میں ایک اہم سنگ میل ثابت ہوا. بھٹو صاحب کی خارجہ پالیسی کا ایجنڈا بھی یکساں مؤثر رہا. آپ کا مقصد پاکستان کو مسلم دنیا میں ایک رہنما اور تیسری دنیا میں یکجہتی کے علمبردار کے طور پر متعارف کروانا تھا. 1974 میں لاہور میں اسلامی سربراہی کانفرنس کے انعقاد میں آپ کا اہم کردار آپ کی سفارتی بصیرت اور عالمی قد کو واضح کرتا ہے۔ بھٹو صاحب کی میراث روشنی کے ایک مینار کی حیثیت سے لیڈروں اور شہریوں دونوں کو
ایک حقیقی جمہوری اور خوشحال پاکستان کے حصول کے لیے دی گئی قربانیوں کی یاد دلاتی ہے۔ خدمات عامہ کے شعبے میں آپ کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب شہید ذوالفقار علی بھٹو کو نشان پاکستان بعد از وفات کا اعزاز عطا کیا ہے۔ آپ کا اعزاز آپ کی صاحبزادی محترمہ صنم بھٹو وصول کریں گی۔ We now pass on to the order of Imtiaz. Nishan Imtiaz. Air Marshal Retired Raja Shahid Hamid Marhoom. ایئر مارشل ریٹائرڈ راجہ شاہد حامد نے 1992 میں مقامی سطح پر خود انحصاری کے حصول کے لیے ایک سائنسی ادارے کے قیام کا تصور پیش کیا۔ وسیع تر ہم آہنگی کے ذریعے آپ نے پاکستان کے ایک اہم پروگرام کے آغاز میں بنیادی کردار ادا کیا۔ کامل یقین، انتھک کاوشوں، ایمانداری اور اپنی علمی صلاحیتوں کی بدولت آپ نے محدود وسائل اور درپیش رکاوٹوں کے باوجود اس منصوبے کو پایہ تکمیل تک بھی پہنچایا۔ آپ اپنی ریٹائرمنٹ سے وفات تک توانائی کے متبادل ذرائع پر کام اور سماجی خدمات انجام دیتے رہے۔ انجینئرنگ، ایروسپیس کے شعبے میں آپ کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے ایئر مارشل ریٹائرڈ راجہ شاہد حامد مرحوم کو نشان امتیاز بعد از وفات کا اعزاز عطا کیا ہے۔ آپ کا اعزاز آپ کی بیوہ محترمہ نورین شاہد وصول کریں گی۔ نشان خدمت جناب سلطان علی علانہ۔ جناب سلطان علی علانہ فی الوقت حبیب بینک لمیٹڈ کے چیئرمین اور آغا خان فنڈ برائے اقتصادی ترقی کے ڈائریکٹر کی حیثیت سے خدمات انجام دے رہے ہیں۔ سال 2000 میں حکومت پاکستان کے ساتھ آپ کے اشتراک سے پہلے مائکرو فائنانس بینک کا قیام عمل میں آیا اور آپ اس کے پہلے چیئرمین نامزد ہوئے۔ آپ نے پاکستان کی جانب سے فیٹف ضوابط کی تعمیل کے حوالے سے اہم کردار ادا کیا، جسے مالیاتی ماہرین کی جانب سے سراہا گیا۔ آپ کا کردار پاکستانی مالیاتی منظرنامے کو تشکیل دینے میں بہت اہم رہا ہے۔ خدمات عامہ کے شعبے میں آپ کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب سلطان علی علانہ کو نشان خدمت کا اعزاز عطا کیا ہے۔ ہلال شجاعت ایس پی محمد اعجاز خان شہید۔ مجھے آپ کو اطلاع ملی کہ 2 خطرناک دہشت گرد جن کے سر کی قیمت 70 لاکھ اور 50 لاکھ روپے تھی، غیر کوئی وقت ضائع کیے اپنی ٹیم کے ہمراہ اس جگہ پہنچے۔ دہشت گردوں سے مقابلے میں آپ پر دستی بموں اور خودکار ہتھیاروں سے حملہ کیا گیا، جس کے نتیجے میں آپ شہید ہو گئے۔
मगर इस मुकाबले में दोनों दहशतगर्दों को मौत के घाट उतार दिया गया। शुजात के शोबे में आपकी गैर मामूली बहादुरी के इतराफ़ में सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने SP मोहम्मद एजाज खान दहशतगर्दों को मौत के घाट उतार दिया गया। शुजात के शोबे में आपकी गैर मामूली बहादुरी के इतराफ़ में सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने SP मोहम्मद एजाज खान शहीद को हिलाल शुजात बाद शहादत का एजाज़ अता किया है। आपका एजाज़ आपकी बेटी मोहतरमा खदीजा एजाज वसूल करेंगी। DSP अल्लामा इकबाल शहीद। 7 अगस्त 2020 की सुबह तकरीबन 9 बजे DSP अल्लामा इकबाल को एक इश्तहारी मुजरिम के घर पर मौजूदगी की खबर मिली। आपने इतला मिलते ही पुलिस पार्टी के हमरा उसके घर पर छापा मारा। आपने इंतहाई बहादुरी का मुजाहरा करते हुए मुजरिम से बंदूक छीनने की कोशिश की, जिसके नतीजे में आपको गोली लगी और आप मौके पर ही शहीद हो गए। ताहम मुजरिम को उसके ऑपरेशन में हिलाक कर दिया गया। शुजात के शोबे में आपकी गैर मामूली बहादुरी के इतराफ़ में सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने DSP अल्लामा इकबाल शहीद को हिलाल शुजात बाद शहादत का एजाज़ अता किया है। आपका एजाज़ आपकी बेवा मोहतरमा साइमा वहाब वसूल करेंगी। DSP सरदार हुसैन शहीद। कांस्टेबल जहांजेब शहीद। कांस्टेबल इरशाद। तेरह जनवरी 2023 की इस पुलिस स्टेशन की जानिब रवाना हुए। पुलिस फोर्स और दहशतगर्दों के माबैन कमोबेश 1.5 घंटा फायरिंग का